بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قریش کی شرارتیں اور ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ ناظرین اکرام، قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرنی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی سنگن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ اہل قریش آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے کہ کیا محمد ابو طالب کا بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ناظرین کرام، ہر سوں ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتیں اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادہ سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لختے جگر علی بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے۔ دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔
آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ناظرین کرام، ابو طالب نے کہا، بھتیجے، باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ تو علی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ معزز ناظرین، ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں آگے چل کر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین اکرام، مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ کہکا لگاتے، اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے کستے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے۔ پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا کہکا لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے۔ پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ معزز ناظرین، جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، اب ہر ایک جان گیا کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کر رہے تھے اب اعلانیہ طور پر کریں۔ چنانچہ سورۃ الحجر کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔